کنٹمپریری ایشوز کیا ہے ان کو دیکھنا ہے، اور اسی سے ہماری آگاہی ہوگی، دماغ ذرا روشن ہوگا، دنیا کا بھی علم آئے گا. پھر ہم نے اس جو دینی علم کو اس کے ساتھ کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اس کے جواب دینے ہیں دنیاوی سوالات کے. تو یہ چیزیں ایک جوش اور جذبہ ہونا چاہیے مربی کے اندر. وہ ہوگا تو کامیابی بھی ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو پھر صرف باتیں ہیں. بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، خود دینی علم حاصل نہیں کرنا، تبلیغ میں سستی دکھانی، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے باوجود اپنے کم وسائل کے کتنا خرچ آپ پہ کیا 7 سال آپ کو تعلیم دینے پہ. تو دنیاوی لحاظ سے بھی اب کمی تو نہیں ہے، بہت سو سے بہتر ہیں. جب یہ حالت ہے تو پھر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں کی، ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کیا حاصل کیا، ہم نے اس کے مقابلے میں کیا حاصل کر رہے ہیں. ان کو کیا سہولتیں تھیں جس کے باوجود انہوں نے کس طرح کام کیا، ہم نے اس کے اور موجودہ سہولتوں کے ساتھ ہم نے کتنا کام کیا. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو، وقف زندگی کو، مربی کو. اور جب یہ ہوگا تو پھر دیکھیں آپ انقلاب لا سکتے ہیں جرمنی میں. نہیں تو وہ ذرا سی بات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں یہ سوال، اس کا جواب کیا ہے. وہ جواب، مختصر جواب تو آپ کو مل جائے گا، یہاں سے مل جائے گا، میرے سے مل جائے گا، آپ سینئر مربی سے کسی سے کہیں کہ مل جائے گا. لیکن اس کی تحقیق کر کے خود توجہ سے پڑھنا، وہ تو جب تک آپ خود 5-6 گھنٹے روزانہ مطالعہ نہیں کریں گے اس کے جواب نہیں آپ کو ملیں گے. اور جب جواب ملیں گے تو پھر آپ کو علم کی پیاس اور لگے گی، پھر اور پڑھنے کی توجہ پیدا ہوگی. پھر ان کے جب جواب دیں گے آپ لوگوں کو اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، دیکھو اس سے میں نے اگلے کو تسلی دلائی، اس سے اور توجہ پیدا ہوئی کہ ہاں میں مزید علم حاصل کروں اور مزید لوگوں کو تسلی دلاؤں. اور پھر ہر طبقے تک میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا پیغام پہنچا دوں. تو یہ چیزیں ہیں جو پھر انقلاب پیدا کیا کرتی ہیں. اپنے وقت کو تقسیم کریں، اور اس کو تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھے کتنے بجے اٹھے، نفل ادا کیے. آج کل تو ویسے ہی دن لمبے، راتیں لمبی ہیں، تو نفل بڑے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں. ادا کیے، پھر فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مطالعہ کرنا یا قرآن شریف پڑھنا، اور پھر دفتر کا کام کتنا کیا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا، گھر کے کام کو کتنا وقت خرچ کیا، کل نمازوں پہ سارا دن کتنا وقت خرچ ہوا. یہ سارا جب دیکھیں گے، اپنا وقت کو نوٹ کرتے جائیں گے، آج میں کتنا دیر کیا. تو ایک ہفتہ جب آپ نوٹ کریں گے، ایک ہفتے کے بعد جائزہ لیں کہ یہ میرا 24 گھنٹے میں گزشتہ 7 دن میں نے یہ کام دین کے لیے کیے، یہ کام عبادت کے لیے کیے، یہ کام گھر کے لیے کیے، یہ کام تبلیغ کے لیے کیے، یہ کام دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کیے. تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ میرا وقت کا صحیح مصرف ہوا ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے. تو خود سوچنی ہوں گی یہ ساری باتیں. وہ لوگ ہیں آپ جنہوں نے عہد کیا ہمیں انقلاب پیدا کریں گے. عمل سے انقلاب آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے جو طریقے اختیار کرنے ہیں وہ دیکھنے ہیں کیا ہیں. اس کے لیے خود آپ کو ایکسپلور کرنے پڑیں گے طریقے. بعض وہ وسائل نہیں ہوتے. ہمارے مربی تھے گھانا میں، باقی مربیان کہتے تھے جی ہم لٹریچر نہیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل، ہمارے وسائل نہیں ہیں، کہاں جائیں، کس طرح تبلیغ کریں. تبلیغ کرنے والے مربی تھے بڑے محنت سے. وہ ایسے ریموٹ ایریا میں تھے جہاں بالکل بھی وسائل نہیں تھے. اخبار چھپتا تھا گائیڈنس گانا سے جماعت کا، اس کو لے کے چلے جاتے تھے، سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، ساتھ دروشی پڑھتے رہتے تھے، ساتھ کہتے تھے یہ لو. اس پہ کوئی آ جاتا تھا، لیا، اس کو تبلیغ کر دی، سوال جواب شروع ہو گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، اس طرح واقفیت بڑھتی گئی. شام کو
یا کسی وقت ان کو مسجد میں بلا لیا، آ جاؤ، وہاں تبلیغی مجالس ہونے لگیں، تو ان کی تبلیغ کا جو معیار بہت اونچا تھا اور واقفیت بھی بڑی تھی، سارا شہر ان کو جانتا تھا۔ کسی جگہ کوئی جا رہا ہے، اسے پوچھ لو احمدیہ مشن یا فلاں مربی کا نام، وہ بتا دے گا، ہاں چلے جاؤ۔ 2 لاکھ کی آبادی میں ان کو جانتے تھے لوگ۔ آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے ایریے میں ہی جانتے ہیں؟ 500-700 بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا آپ کو صحیح طرح، حالانکہ اس ایریے میں ساری آبادی کو آپ کو جاننا چاہیے کہ کم از کم ایک آپ کی اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کم از کم 10,000 آدمی کو آپ کو جاننا چاہیے۔ جب 10,000 آدمی آپ کو جانے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ آدمی تک آپ کو پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ گھر میں بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کام کوئی نہیں، کام تو ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں، خود ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کام نکالنے ہیں، سوچیں، بیٹھیں۔ بس اللہ سے تعلق کس طرح پیدا کرنا ہے، اپنا علم کس طرح پڑھانا ہے، دینی علم، دنیاوی علم میں بھی کچھ حد تک کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کم از کم کنٹمپریری ایشوز کے اوپر، تاکہ کسی سے بات کر سکیں کانفیڈنس سے۔ مربی کا علم تو بڑا گہرا علم ہونا چاہیے، اتنی آپ کو عادت ہونی چاہیے کہ آپ کے رسالوں میں، آپ کی کتابوں میں، اخباروں میں آپ کے آرٹیکل آنے چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا آج کل رواج ہے، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا علم پہلے بڑھائیں گے تو اس کے رواج میں بھی شامل ہوں گے نا۔ جب اس کا سوال کوئی اٹھے گا اس کو جواب دیں فوری طور پہ۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اس کا حال کیا ہے، عصر حاضر کے کیا مسائل ہیں، جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ہم کو کتنا جواب دینے ہیں۔ Is somebody translating for you? Yes, sir. Very good. Where is it? Outside? In Germany, one Murabi is translating for me. So my wife is going to Germany, then coming to. اب اتنی سہولتیں مل گئی ہیں، اب یہاں سے 2,000 میل پہ ایک آواز جاتی ہے، پھر وہاں سے 2,000 میل واپس آ رہی ہے، اور یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، ڈائریکٹ میری بات نہیں سن رہے ہیں میر صاحب، ان سے سن رہے ہیں۔ تو اس ایڈوانس دنیا میں کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہم کر رہے ہیں اس طرح؟ اور اب جو حالات دنیا کے بدل رہے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، اس لیے کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، ابھی سے دنیا کو آگاہ کر دیں کہ جو دنیا تباہی سے بچے گی، جو بکی، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تمہیں آگاہ کرنے والے تھے کہ کس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ اب تو ہر ایک کہنے لگ گیا، جو بڑے بڑے انالسٹ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے، صرف نیوکلیر وار نہیں ابھی شروع ہوئی ہے۔ جس دن نیوکلیر وار شروع ہوئی اس دن بے شمار تباہی ہوگی، اس لیے ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کہ اس سے بچنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو۔ تباہی تو ہو رہی ہے، لاکھوں آدمی مر رہے ہیں ہر جگہ، یورپ میں بھی مر رہے ہیں، روس میں مر رہے ہیں، امریکہ میں بھی مر رہے ہیں۔ فرسٹریشن لوگوں کو ہے، اس کی وجہ سے کیوں ایک دوسرے پہ فائر کرتے رہتے ہیں امریکہ میں؟ فرسٹریشن ہی ہے نا، دین سے دوری ہے نا، بے چینی ہے نا، مسلمان کو مار رہا ہے، دشمن مسلمانوں کو مار رہا ہے، دنیا کے جو اپنے مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو اس حالات میں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ کے پیدا ہو اور دنیا کو ہم بچانے کی کوشش کریں، آگاہ کریں۔ ایک آدمی یا 2 آدمی کی دعا سے کہہ دینا جی کھلی ہو وقت بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے، آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا دعا کریں میرے لیے، آپ نے فرمایا تم بھی دعا کر کے میری دعاؤں میں مدد کرو۔ تو جو مربیان جب دعائیں کر رہے ہوں گے اجتماعی طور پہ، تو وہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی مدد کر رہے ہوں گے، اور ہر اس شخص کی مدد کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کی جو دعا کر رہا ہوگا ایک مقصد کے لیے۔ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، اس کے لیے جو ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے چاہے نفلوں میں ہی دعا کر رہے ہیں، وہ اجتماعی رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو کے وہ ایک اجتماعی رنگ دے کے اس کا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔